اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ امریکہ سے سرفراز صاحب کا سوال ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ جیسے کرسچن خواتین سے شادی کرتے ہیں یا جیوز سے کریں، تو یہ اس کے متعلق کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو یہ سوال بڑا اہم ہے، اور خاص طور پہ جو ابراڈ میں مسلم رہتے ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے، اور چونکہ شادیاں بھی وہ کرتے ہیں، جو مسلم مرد ہیں وہ کرسچن خواتین سے زیادہ تر، تو جیوز بھی ہوتی ہیں وہ بھی، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو اسلام کو ایک فقہی چیزیں بنایا ہوا ہے، مفتیوں سے وہ فتویٰ پوچھتے پھرتے ہیں، اور مفتیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مسلک کا مفتی دوسرے مسلک کے مفتی کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر تو یہ صورتحال ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ پہلے تو اسلام سے باہر دیکھنے سے پہلے خود دیکھیں کہ اسلام کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سو کالڈ اسلام، سو کالڈ مسلم، قرآن کی روح سے اسلام کیا ہے یا مسلمز کون ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن ہم جو سو کالڈ مسلمز ہیں ان کے لیے کیا صورتحال ہے اس سینیریو کے اندر؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے تو ہم جاتے ہیں نا، اپنے ہاں دیکھتے ہیں کیا ہے، بعد میں جائیں گے ادھر کہ کرسچین کے ساتھ شادی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ پہلے ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر کوئی بھی مسلک کا شخص، فار ایگزامپل کوئی دیوبندی ہے یا وہابی ہے یا کوئی اہل حدیث ہے، وہ اہل تشیعوں کو یا بریلوی حضرات کو وہ مشرک بول رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، تو ان کا یہاں تک کہ جنازہ بھی نہیں پڑھتے ہے نا، یہ چیزیں، نکاح بھی نہیں پڑھتے، جنازہ بھی نہیں پڑھتے، یعنی یہ صورتحال ہے، اور وہ سارے اپنے آپ کو مسلم ہی کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ جو بریلوی لوگ ہوتے ہیں، میں ان کی مثال دیتا ہوں کہ وہ اہل حدیث کو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایون کہ یہ بھی چیزیں ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مکہ اور مدینہ کے جو ائمہ ہیں ان کے پیچھے بھی ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ میرا مقصد ان کا اختلاف بتانا نہیں ہے، میں کچھ اور چیز بتانا چاہتا ہوں۔ ان کا اختلاف صحیح ہے یا غلط ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے، نہ میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ میں بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ جو شادیوں کا جو معاملہ ہے، وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے مسلک کے علاوہ کسی دوسرا جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے یا مولوی صاحب ہوتے ہیں، وہ اس سے نکاح بھی نہیں پڑھواتے۔ اگر کوئی سنی ہے تو وہ کہے گا میں شیعوں والا نکاح نہیں پڑھاتا، اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ کہے گا میں اہل حدیث سے نکاح نہیں پڑھواتا، میرا جو نکاح ہے وہ کوئی بریلوی مولوی ہی پڑھے۔ تو یہاں تک یہ صورتحال ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے فرقے کے مولوی سے نکاح بھی نہیں پڑھواتے، اس سے جنازہ بھی نہیں پڑھواتے، اس کے پیچھے جنازہ بھی نہیں پڑھتے، وہ کتنا بھی تعلق کو چھوڑ دیں گے اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں تو مسلم فرقوں کے اندر ہیں۔ اب آ جائیں باہر، جب یہ اندر ہیں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے خود جنازہ بنایا، ہر فرقے نے تھوڑا تھوڑا اس میں اختلاف کر کے جنازہ بنایا، تھوڑا تھوڑا اس کے اندر مختلف ہے چیزیں، تو وہ جنازہ جو ہے وہ پھر ایک دوسرے کے اوپر وہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ قرآن میں تو نہیں ہے نماز جنازہ، انہوں نے خود بنائی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ، وہ بھی اپنے فرقوں کی پہچان کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اہل حدیثوں کا جنازہ ہے اور یہ جو ہے وہ اہل تشیعوں کا جنازہ ہے۔ اس کے اندر دعاؤں میں یا تکبیروں میں کچھ ایسا فرق ڈال دیتے ہیں جس سے وہ پہچان بن جاتی ہے کہ یہ جنازہ جو ہے، نماز جنازہ، یہ اہل تشیعوں کا ہے اور یہ
اہل حدیث کا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح نکاح کا خطبہ، اس میں بھی تھوڑی تھوڑی اس میں فرق ڈال کے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ تو انہی کی روح سے وہ ایک دوسرے کو کافر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیزیں ان کو مسلم بنا رہی ہوتی ہیں ان کے عقائد کے مطابق، انہی چیزوں کے کرنے سے وہ مسلم ہوتے ہیں، اور انہی چیزوں کو دوسرا فرقہ کر رہا ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے وہ ان کو کافر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایٹ اے ٹائم یہ مسلم ہونے کی بھی علامت ہوتی ہیں، اور ایٹ اے ٹائم یہ ان کے کفر کی بھی علامت ہے۔ پہلے یہ چیز سمجھ لیں، پھر ہم آگے آتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنا۔ یہاں پر تو ودن دا مسلم جتنے بھی فرقے ہیں ان کا ایک دوسرے سے نکاح نہیں ہوتا۔ دیوبندی کبھی بھی بریلوی عورت سے نکاح نہیں کرے گا، شیعہ سے نہیں کرے گا، اہل حدیث سے نہیں کرے گا، اہل حدیث کبھی بھی شیعہ سے نہیں کرے گا، وہ اہل حدیث سے ہی کرے گا۔ تو یہ تو آپس میں ان کی یہ صورتحال ہے۔ جب یہ صورتحال ہو تو پھر یہ بتائیں کہ کیا یہ لوگ قرآن کے معیار کے اوپر مسلم ہیں؟ جن کے آپس میں اتنے زیادہ اختلاف ہیں، وہ لوگ قرآن، وہ ٹھیک ہے وہ قانونی طور پر مسلمان ہیں۔ دیکھیں ہم جو مسلم ہیں وہ قانونی طور پر مسلم ہیں۔ کون سا قانون؟ ملکی قانون۔ پاکستان کا جو نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، اس نادرا کے ڈیٹا بیس میں ہم لکھواتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، وہ جو اس کا خانہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو قرآن کا جو سٹینڈرڈ ہے، کیا ہم اس کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ملکی قانون کی روح سے ہم مسلم ہیں، اپنے کلچر کی روح سے، اپنے عقائد کی روح سے، اپنی عقیدت کی چیزوں کی روح سے، اپنی ورشپ کی وہ جو مخصوص ہر فرقے کی ورشپ ہے اس کی روح سے ہم مسلم ہیں، بالکل قانونی طور پر، ملکی قانونی طور پر، ملکی قانون کی روح سے۔ لیکن قرآن کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کی روح سے ہم ہیں یا نہیں ہیں، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا، میں نے نہیں آپ کو بتانا۔ یہ اس کا فیصلہ آپ اپنی عقل و فکر کی روح سے خود کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر باہر پہ آ جائیں کہ کرسچین کے ساتھ نکاح کرنا یا جیوز کے ساتھ نکاح کرنا، اور پھر ان کو مسلمان بنا کر لے آنا کہ جی اب نکاح ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ان کو مسلمان کر لیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ مسلمان کیا ہوتا ہے یا اپنے فرقے پہ آپ لے کر آتے ہیں؟ کوئی لڑکی ہے کرسچن ہے، اگر اس سے کوئی اہل حدیث نکاح کرے گا، وہ اس کو مسلم بنائے گا یا اہل حدیث بنائے گا؟ اس کو ذرا سوچیں۔ اگر کوئی سنی ہے، بریلوی ہے یا دیوبندی ہے، وہ اس کو مسلم بنائے گا یا اس کو دیوبندی بریلوی بنائے گا؟ اگر کوئی شیعہ ہے، وہ اس کو مسلم بنائے گا یا اس کو شیعہ بنائے گا؟ وہ شیعہ بنائے گا۔ یہ بڑا ڈیفرنس ہے اسلام میں اور فرقے میں۔ اور فرقے کی تو یہ صورتحال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے رسول تیرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں اور کسی فرقے کا تیرے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تو فرقے ہیں، یہ تو ملکی قانون کی روح سے اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں۔ آج تو کراچی میں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا پچھلے ماہ جو بہت بڑی ریلی نکلی تھی سنیوں کی طرف سے، انہوں نے کہا تھا کہ اہل تشیعوں کو کافر قرار دے کر وہ جو شناختی کارڈ ہے اس کے اندر درج کرایا جائے کہ یہ اہل تشیع ہیں، یہ مسلم نہیں ہیں، جس طرح انہوں نے قادیانیوں کے ساتھ کیا۔ یہ مطالبہ ان کے آپس میں یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ فرقوں کی روح سے ہے نا۔ تو جس لڑکی کے ساتھ کسی مسلم نے، جو ملکی قانون کی روح سے مسلم ہے، اس نے اگر کسی کرسچن سے نکاح کرنا ہے تو جو اس کا فرقہ ہوگا وہ اس لڑکی کو اس فرقے پر لائے گا، اس کو قرآن کی روح سے مسلم تھوڑا بنائے گا۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ اگر کوئی سنی ہے تو وہ اس کو پڑھا دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی اہل تشیعوں میں سے ہے تو وہ اس لڑکی کو پڑھائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ یہ تو اپنے فرقے پر لے کر آ گئے نا، قرآن پر تو نہیں لے کر آئے۔ تو جب نہیں لے کر آئے تو پھر وہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو فرقہ پرستی ہے یہ شرک ہے،
تو سارے فرقے شرک کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان کو اپنے فرقے کا بنا کر جب لے آئیں گے تو ٹھیک ہے، آپ نکاح کریں۔ ان کو بھی، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر مشرک کہہ رہے ہیں مسلمان، اور یہ کرسچن کو بھی مشرک کہہ رہے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں اور کرسچن کو بھی مشرک کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مشرک مرد جو ہیں وہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں، اور مشرک عورتیں مشرک مردوں سے شادی نہ کریں۔ قرآن کریم نے تو ایک اصول بنا دیا۔ اب قرآن کی روح سے تو یہ سارے مشرک ہیں، کیونکہ فرقہ پرستی جو شرک ہے، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں تو قرآن کی روح سے اصولی بات کر رہا ہوں۔ وہ مسلم فرقے آپس میں ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہوں، یا مسلم فرقے مل کر کرسچین کو مشرک کہہ رہے ہوں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو جب بات ایک ہے تو وہ بھی مشرک ہیں، یہ فرقے جو ہیں، یہ فرقوں والے یہ بھی مشرک ہیں۔ تو مشرک کی مشرک کے ساتھ شادی ٹھیک ہے، کر لیں آپ، لیکن قرآن کریم جو اصول دے رہا ہے وہ کیا ہے کہ مشرک مرد مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں، اور مشرک عورتیں اور وہ جو مواحد عورتیں ہیں، مسلم عورتیں ہیں، وہ مشرک مردوں سے شادی نہ کریں۔ تو قرآن کریم تو سملیرٹی وہ چاہتا ہے کہ اگر مسلم مرد ہے تو اس کے ساتھ مسلم عورت ہو، اور اگر مسلم عورت ہو تو اس کے ساتھ مسلم مرد ہو، تاکہ ان کے درمیان آئیڈیالوجی کا اختلاف نہ ہو۔ دیکھیے، آئیڈیالوجی کا اختلاف ہوگا تو وہ گھر جو ہے چند دنوں کے بعد ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس لیے، یہ دیکھیں قرآن کریم جتنی بھی بات کرتا ہے بڑی لاجیکل کرتا ہے۔ وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جب مختلف آئیڈیالوجی کے حامل مرد اور عورتیں شادی کریں گے تو ان کے گھروں کے اندر ڈیفرنسز ہوں گے، کنفلکشن ہوگا، اختلاف ہوگا، وہ اختلاف میں الجھیں گے، پھر ان کے اندر تلخی بڑھے گی، تو وہ جو تلخی ہے وہ اس رشتے کو توڑنے کی طرف جائے گی، اس سے رشتہ ٹوٹے گا۔ رشتہ نہ بھی ٹوٹے، عذاب بن جائے گا اگر آئیڈیالوجی کا اختلاف ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ مشرک مرد جو ہیں وہ ان کے ساتھ مشرک عورتیں شادی کریں، مشرک عورتیں مشرک مردوں سے شادی کریں، اور جو توحید کے اوپر مرد ہیں وہ کسی مشرک عورت سے شادی نہ کریں، اور جو توحید کے اوپر جو عورت ہے وہ کسی مشرک مرد سے شادی نہ کرے۔ یہ اصول قرآن کیوں دے رہا ہے، میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ یہ وجہ جاننی بہت ضروری ہے تاکہ فیملی کے اندر، گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی کنفلکشن یا تنازع کھڑا نہ ہو۔ آئیڈیالوجی کا اختلاف انتہائی مہلک ہوتا ہے، وہ دوستوں کے درمیان ہو، وہ ہسبینڈ وائف کے درمیان ہو، اور ہر ہسبینڈ وائف یہ تو بڑا ہی یہ معاشرے کی اکائی ہے۔ یہ جو ایک گھر ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے، یہ معاشرے کی ایک یونٹ ہوتا ہے۔ اگر یہیں سے بگاڑ پیدا ہو گیا، پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ آئیڈیالوجی میں سملیرٹی ہونی چاہیے، تو وہ اس کے لیے یہ اصول بتاتا ہے۔ اور دوسری چیز ایک اور، جہاں کسی کہیں بھی اسلامک اسٹیٹ قائم ہوگی، اس اسٹیٹ، وہ جو اسٹیٹ ہے اسلامک اسٹیٹ، وہ ڈکلیئر کرے گی کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم ایک سسٹم دیتا، ابھی تو قرآن کا جو قانون ہے اس کی، وہ تو کسی بھی ریاست کے اندر قائم نہیں ہے۔ مذہب کی جو قوانین ہیں وہ ریاستی سطح کے اوپر نافذ ہیں۔ قرآن کا قانون تو دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر نافذ نہیں ہے۔ وہاں پر تو مذہبی قوانین رائج ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان مذہبی قوانین کی روح سے وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں مومن ہے، فلاں مواحد ہے، تو وہ اپنے مذہبی قانون کی روح سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ قرآن کی روح سے فیصلہ کسی ملک میں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ قرآن کی روح سے کوئی اسٹیٹ ہی قائم نہیں، مذہب کی روح سے اسٹیٹ قائم ہے۔ وہ آپ ان کو قانونی ملکی قانون کی روح سے آپ مسلم اسٹیٹ بولتے ہیں، قرآن کی روح سے نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے سمجھنے کی ہیں کہ بات کیا ہوئی، اینڈ رزلٹ کیا نکلا، ہم سم اپ کرتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ جب ایک سٹیٹ ہوگی وہ ڈکلیئر کرے گی کہ فلاں فلاں لوگ مشرک ہیں، ان سے اس سٹیٹ کے جو مواحد ہیں مسلم مرد یا عورتیں وہ شادی نہ کریں، یہ اسٹیٹ کا کام ہو جائے گا۔ ابھی ہم انڈیویجولی دیکھ رہے ہیں، میں انڈیویجولی قرآن کو فالو کر رہا ہوں، آپ انڈیویجولی قرآن کو فالو کر رہے ہیں، ہم انڈیویجولی طور پر یہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کام اسٹیٹ کا ہے۔ اسٹیٹ جب دین کو قرآن کے اصولوں سے نافذ کرے گی، امپلیمنٹ کرے گی، وہ ڈکلیئر کرے گی کہ فلاں لوگ جو ہیں، فلاں فرقے جو ہیں وہ مشرک ہیں، ان سے جو ہے وہ مسلم مرد اور عورتیں شادی نہ کریں۔ تو یہ اسٹیٹ کی سطح کی چیزیں ہیں۔ تو میں نے انڈیویجولی بھی بتا دیا اور اسٹیٹ کے لیول کے اوپر بھی بتا دیا، قرآن کی روشنی میں آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ بڑا اہم سوال تھا، سرفراز صاحب نے مجھے اس کو ریمائنڈ بھی کروایا۔ مجھے امید ہے کہ اس کو آپ تھارولی سمجھ گئے ہوں گے، اس کی لاجک کو بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کریم یہ چیز کیوں کہتا ہے، اس کی لاجک کیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم گھر کے اندر اتفاق چاہتا ہے، گھر کے اندر محبت چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف یا تنازع وہ نہیں چاہتا۔ شکریہ۔